اللہم صلی علی محمد و آل محمد بابا بلند نعرہ صلوات سامنے محترم، یہ اس منبر کا کمال ہے کہ مشکلوں کو حل کرنے والا یہ منبر میری بھی ایک مشکل حل کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ میری زبان کی لکنت دور کرنے کے لیے قبلہ و کعبہ منتظر نقوی صاحب سنت امام میں فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، اور میں دیبل خزائی کی سنت میں اس منبر پر آ گیا۔ میں ہاتھ میں دیکھو بآواز بلند نعرہ صلوات محترم، خطیب اور شاعر میں فرق یہ ہے کہ شاعر بہت بڑی بات کو ایک مصرے میں سما دیتا ہے، اور خطیب ایک لفظ کو کئی گھنٹوں پر محیط تقریر میں ڈھال دیتا ہے۔ مجھے یہ شرف ہے حاصل کہ جو آپ انتخاب کریں دونوں صورتوں میں میں آپ کی زحمتیں تمام کر سکتا ہوں، لیکن ہماری اور آپ کی کیا اوقات۔ آئیے خدائے سخن میر انیس کے ایک شعر کی بات کروں اور آپ کی زحمتیں تمام کر لوں۔ وہ شاعر جس سے زبان نے لفظ خیرات مانگے ہوں، جس نے غریب لفظوں کو زندگی عطا کر دی ہو، اس حسین کے صدقے وہ کوئی گنجائش چھوڑ نہیں سکتا، لیکن ایک شعر ایسا ہے کہ جس میں اہل نظر جانتے ہیں۔ میر انیس کا شعر ہے، ذہین وہ ہے جو اس دو بڑی بلا سے بچے، ذہین وہ ہے جو اس دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا سے بچے۔ میں اس شعر پر تھوڑی سی گفتگو، لیکن ہاتھ جوڑ کر بزرگان محترم، دنیا میں جب شاعر کسی کی صفت کو بڑا کر کر بیان کرنا ہو تو تشبیہ کا سہارا لیتا ہے، استعارے کا سہارا لیتا ہے۔ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، اس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، اس کا مقدر ستارے کی مانند روشن۔ ہر ایک کے لیے صفت کم تشبیہ بڑی۔ صرف اس کائنات میں آل محمد وہ ہستیاں ہیں جہاں ساری تشبیہ اور استعارے جا کے دم توڑ دیتے ہیں۔ خوبصورتی کی مثال چاند سے، وہ استعارہ کیسے بنے جو انگلی کے اشارے سے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ تمانیت رخ کے لیے سورج استعارہ کیسے بنے جو اس کے لیے پلٹ ہے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ محترم، اور کسی کے مقدر کا ستارہ آسمان کی بلندیوں پہ ہو، یہ در وہ در ہے کہ جہاں ستارہ اتر کر اپنے لیے بخشش مانگتا ہے۔ اس لیے یہ آل محمد سے کو تشبیہوں میں بیان نہیں کرتا، بس زحمت تمام۔ ذہین وہ ہے جو اس دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا سے بچے۔ ہاتھ جوڑ کر اس خدائے سخن کی حضور جاؤں، تقابل تو کر لیا لیکن دونوں کے وار میں فرق ہے۔ علی کی تیغ کے وار میں فرق ہے، زہرا کی بددعا میں فرق ہے۔ علی کے سامنے جو بھی آیا بس ایک دفعہ سامنے آیا، اس کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، علی کی تیغ کے سامنے جو بھی آیا ایک دفعہ وار ہوا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، مگر زہرا کی بددعا کے سامنے جو بھی آیا صرف وہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوا، قیامت تک کی نسل اس کے لیے بدرس کہلائے۔ فرق ہے جسے اس شہزادی نے بددعا دے دی۔ ذہین وہ ہے
جو اس دو بڑی بلا سے بچے، بس زحمت تمام ماں کا تذکرہ ہے. جس کی بد دعا سے ایک دنیا بچ رہی ہو، وہ ماں اگر جھولی پہنا کر دعا دے بزرگان محترم، کیسے دعا دے؟ اس نے کچھ مانگا نہیں آپ سے. حسین گود میں آئے، بابا یہ میرا حسین ہے. سیدہ بہت پیارا ہے یہ حسین. ہاں بابا، شبوں کی عبادت کے نتیجے میں یہ حسین ملا ہے. کہا بیٹا تیرا یہ حسین بھوکا پیاسا مارا اجرکم اللہ. ایک عام ممتا کا تصور کیجئے کہ ابھی گود میں بچہ موجود ہے اور ماں سے کہا جا رہا ہے یہ بھوکا پیاسا مارا جائے. کہنے والا صادق و امین ہے. بابا یہ میرا بچہ کیوں مارا جائے گا؟ اس کا قصور کیا ہوگا؟ کہا یہ بے قصور مارا جائے گا. بس ممتا بیدار ہو گئی. بابا یہ بتائیے جب میرا حسین مارا جائے گا تو اس کا کوئی رونے والا ہوگا؟ بابا آپ تو ہوں گے نا رونے کے لیے. کہا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں. بابا اس کا بابا علی تو ہو گئے رونے کے لیے. کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں. کہا ان کا بھائی حسن تو ہوگا. کہا وہ بھی نہیں ہوں. جب ماں نے یہ سنا نا تو ممتا بیدار ہو گئی. اچھا بابا یہ دکھیا ماں تو ہوگی نا رونے کی. نہیں سیدہ تم بھی نہیں ہوگی. بابا پھر میرے حسین کو روئے گا. وہ جس کی زبان سے توحید سنی، وہ جس کی زبان سے رسالت سنی، وہ جس کی زبان سے قرآن سنا، اس نے کہا فاطمہ دل مت چھوٹا کرو. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بڑے تیرے اسے بڑے کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے. بس یہ سننا تھا. ایک دفعہ سر پہ رضا سنبھالی. کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں نا، میں آپ کا ٹکڑا ہوں. اگر آپ نبی ہے تو میں نبوت کا ٹکڑا ہوں. اگر آپ رسالت ہے تو میں رسالت کا ٹکڑا ہوں. بابا اگر یہ بات ہے نا تو آج یہ سیدہ بھی وعدہ کرتی ہے، یہ سیدہ بھی وعدہ کرتی ہے کہ جنت کے دروازے کے سامنے بال کھول کر بیٹھ جائے گی اور جب تک حسین کا ایک ایک رونے والا. ایک ماں کا تذکرہ مجھے اجازت دیجیے دو ماں کا تذکرہ کر کے زحمت تمام کر دوں. ایک ماں وہ ہے جو 28 رجب کو مدینے سے چلی. کبھی قبر نبی سے جدا ہوتے ہوئے رونے کی آواز آ رہی ہے، کبھی راستے میں قیام کرتے ہوئے جب حسین بہن کے خیمے میں آئے، بہن نے بھائی کا استقبال کیا، بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا. کہا بھیا آپ تو گئے ہو، جب رات ہوتی ہے نا کوئی بیوی خیمے کے پیچھے روتی ہے، بھیا جا کے پتا تو کرو کیوں روتی ہے. کیا کہا بہن زینب اتنی جلدی ماں کی آواز بلا دی، یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں فاطمہ. شب عاشور ڈھلنے لگی، شب عاشور ڈھلنے لگی. حسین خیمے سے نکلے، ہلال اتنے نافے لبے قدموں پیچھے آیا، پلٹ کے دیکھا رات کی اس تنہائی میں ہلال تم جاگ رہے ہو. کہا مولا میں آپ کی حفاظت کے لیے. کہا اچھا آؤ ساتھ آ گئے ہو تو بتاؤ یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں میرا علی اکبر میں چھینکا ہے. تھوڑی سی جگہ صاف کی، یہ کیا ہے؟ یہاں میرا علی اصغر تیر کھا کر گرے گا. بہت سی جگہ کو صاف کیا، یہاں میرا قاسم ایک قاسم گرے گا لیکن قسطوں میں تقسیم ہو جائے گا. بزرگان گرامی یہاں تک تو عالم کے نافے کو سناتے رہے. پھر اپنا منہ پھیر لو، اپنا منہ پھیر لو. یاد ہے مولا کہا جہاں میں گروں گا وہاں میری ماں والوں سے زمین کرنا میرا
بر الہت ناسموں کا واسطہ ہماری عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار ہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جس مرتبہ کی سال ثواب کے لیے فرشیدہ بچی انہیں جوال جناب مسیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگار اہل علم کا سایہ اس ملک میں واسطہ کی اور جو ہمارے اس قوم کے اساتذہ ہیں پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم رہتا ہے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں فرشیدہ حسینی بچتی ہے وہ گھر قیامت تک آباد اور شاد رہے. پروردگار یہ جو ماؤں کی گودوں کے چلے بھی یہ بچے تاسی علی اکبر میں حسین کا پرسہ دینے آتے ہیں پروردگار ان کی ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہے. دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ. تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار ہیں بیمار مدینہ کا واسطہ بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ مرحومین کی مغفرت فرما. خصوصاً اشتیاق زیدی صاحب کو اللہ درجات عالیہ عطا فرما. جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما. اور جس مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے ان تمام مرحومین سمیت جملہ مومنین کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص.